اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم باسط بھائی صاحب، جناب عبدالمجید صاحب، جناب عبدالحنان صاحب اور انصار فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، اہلیان ہنم کنڈا اور ورنگل اور بچوں، میں جو آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصے میں ملت اسلامیہ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علم کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے اور ہمارا اس علم کے سلسلے میں کیا رویہ ہے۔ دوسرا، میں اساتذہ اگر یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی کچھ گزارشات کروں گا، اور تیسرا، بچوں کے لیے بھی چند باتیں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کے بعد سے دنیا میں علم کا دور، نالج کا دور شروع ہوا، اور نالج ترقی کرتے کرتے آج اس منزل پہ پہنچا ہے کہ انسان نے اس پوری گلوب کو، یعنی پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی اگلے سیکنڈ میں آپ کے سیل فون پہ اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ یہ نالج ہر دور میں بڑھتے بڑھتے اس منزل پہ پہنچا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 طرح کے علم، 2 نالج کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک نالج دنیا کو برتنے کا، جسے کہتے ہیں علم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ دنیا میں رہنا، دنیا کی چیزوں کا استعمال، دنیا کو استعمال کرنا، دنیا میں حکمرانی استعمال کرنا، دنیا میں خلافت کیسے استعمال کرنا، کیسے حاصل کرنا، خلافت کیسے حاصل کرنا، اس کا علم۔ اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دیا ہے۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے دنیا برتنے کا علم دیا ہے۔ ہدایت کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم کو بعد میں دیا ہے۔ جیسے قرآن سے پہلے آسمانی صحیفے جتنے بھی ہیں وہ ہدایت کے علم ہے کہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے آدمی کا، آدمی دنیا میں کیسا رہے، اللہ کا بندہ کیسے بن کے زندہ رہے، یہ علم بعد میں دیا۔ اور پہلے علم دیا علم الاشیاء، کمپیوٹر کا علم، راکٹس کا علم، لوہے کا علم۔ یہ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ یعنی نائب۔ نائب کا مطلب اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دنیا میں کرنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ میں اپنا ایک نائب زمین پہ پیدا کرنے والا ہوں، تو بڑا فرشتوں کا عجیب لگا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدک ونسبح لک ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، آپ ایسے آدمی کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلا دے گا، ہر طرف فساد ہوگا، جنگ و جدال ہوگا، اور ایک دوسرے کا خون بہے گا؟ کیا آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کی تقدیس کرنے کے لیے، آپ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟
آپ ایک انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں زمین پر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قالوا انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا آدم کما، قریب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا، اسماء یعنی دنیا میں جو جو چیزیں، یہ مائک بھی اسماء ہے، یہ مائک اسماء ہے، سیل فون اسماء ہے، فین اسماء ہے، دنیا کا جتنا علم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیا، ایک ایک کر کے یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ سنو، یہ سنو، یہ سنو، آدم ہر چیز سیکھ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، بولے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب آدم تم نے دیکھا کہ میرے فرشتے یہ علم نہیں جانتے، اب تم ذرا فر سناؤ، پورا بتا دو دنیا میں کیسا برتنا ہے۔ آدم نے فر تمام فرشتوں کے سامنے اس علم کو بیان کر دیا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھے یہ ہے آدم، تم نہیں جانتے، یہ میرا نائب ہے زمین پہ جا کے، اس کا علم دیکھو، یہ زمین پہ جا کر چاند پہ کمندے ڈالے گا، یہ زمین پہ جا کے پوری دنیا کو ایک ولیج بنا دے گا، سیٹلائٹ زمین پہ بھیجے گا، یہ میرا نائب ہے، اس کو میں نے یہ علم دیا ہے۔ تو سب سے پہلا علم آدم کی پیدائش کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے کہ سب سے پہلا علم ہم نے کیا دیا؟ اس کو خلافت کا علم دیا، دنیا کو برتنے کا علم دیا۔ اب اس کے بعد آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، جا کر بہترین باغ میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بولے وہ کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ لیکن ایک ریسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، دیکھو یہ ایک جھاڑ ہے، یہ جھاڑ کا پھل نہیں کھانا تم، جو کرنا ہے کر لو، بٹ ڈونٹ ٹچ دس، اس کو ٹچ مت کرو۔ شیطان آ گیا، ارے کیا آدم بڑا مزیدار ہے یہ، ہاں یہ کھاؤ گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم کو موت نہیں آئے گی اور تم بادشاہ بنو گے، کھا لو۔ ایک کے بعد ایک دفعہ آیا، بار بار آتا گیا اور اکساتا رہا، آخرکار آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ ہوا، اور ناؤ گیٹ لاسٹ، اب تم لوگ جنت میں نہیں رہ سکتے، میری بات نہیں سنتے، میں نے بولا تھا یہ پھل نہیں کھانا، تم کھا لیے، جاؤ۔ اب آدم، حوا اور شیطان تینوں زمین پہ اتر رہے ہیں۔ اترتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں سے تم اتر جاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پہ جا رہے ہو، اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میرے پاس سے وقفے سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، انجیل آئے گی، زبور آئے گی، آخر میں قرآن آئے گی، اور جو کوئی اس کی پہ عمل کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو میں نے جو سورہ بقرہ کا یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ دنیا کو برتنے کا علم تھا۔
جب زمین پہ آدم آ رہے تھے، جب کہا کہ اب میرا ہدایت کا علم آئے گا تم کو، تو اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ دنیاوی جو خلافت کا جو علم ہے، اسما کا علم ہے، دنیا میں اللہ کی خلافت کے قیام کے لیے اسما کا علم بہت ضروری ہے۔ اسما کا علم نہیں ہے تو وہ قوم دنیا میں خلافت یا حاکمیت کے مقام پہ نہیں پہنچتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم ترین بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ جب علم الاسما یعنی دنیا کے برتنے کا علم اگر ہدایت کے علم کے تابع ہوگا، دنیا میں امن، چین، سکون رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بیہیویئر کے تحت علم اسما ہوگا، پلینوں کا علم ہوگا اللہ کے ہدایت کے تحت، تو پلین صحیح اڑیں گے، بم صحیح گریں گے، ورنہ جنگ و جدال ہو جائے گا، انسان کا خون بہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں ہدایت کا علم نازل کیا ہے، وہ اس لیے نازل کیا ہے کہ علم اسما یعنی خلافت کا علم ہدایت کے علم کے تحت رہے، تاکہ زمین میں فساد نہ ہو، ہر طرف امن و امان رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمان علم الاسما میں ساری دنیا میں سب سے آگے تھے۔ تقریباً 1000 سال تک انہوں نے اس وجہ سے دنیا پہ حکومت کی۔ دنیا کا ٹاپ موسٹ انجینئر مسلمان، دنیا کا ٹاپ موسٹ ڈاکٹر مسلمان، دنیا کا ٹاپ موسٹ سائنٹسٹ مسلمان، دنیا کو ایک نئی جہت دے دی علم کی۔ جب اسلام فروغ پا رہا تھا، یورپ آج ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، ان کے لیے کپڑے پہننے کا ان کے پاس علم نہیں تھا، ننگے رہتے تھے جنگلوں میں۔ لیکن گزشتہ 300 سالوں سے ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا۔ علم الاسما پیچھے رہ گئے۔ اب ہندوستان میں آج مسلمانوں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے، بھی آ رہے تھے تو ہمارے دوست عارف صاحب بھی یہ بات فرمائے کہ مسلمانوں کے بارے میں بات مشہور ہے کہ پنکچر بنانے والے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے، یہ صرف فروٹ بیچنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کے آٹو چلانے والے ہیں، گوشت کاٹ کے بیچنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو میں نے پہلے اسما کا علم دیا تھا، دنیا پہ چھا جاؤ، ہم نے اسے دیوار پہ مار دیا، کہا کہ پنکچر بنا لوں گا، گرم پیچ لگانا سیکھ لوں گا، سٹیکر لگا دوں گا، بس اسی پہ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس اونچے پیڈسٹل پہ ہم کو رکھا تھا، وہاں سے ایسے گر گئے، اس سریا سے ہم ایسی زمین پہ گر گئے کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تعلیم پائی جاتی ہے، تھوڑے بہت انجینئر، ڈاکٹر، وہ بس اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ڈگریوں کے استعمال کر رہے ہیں۔ قوم کو اوپر اٹھانا، قوم کو قیادت کے مقام پہ پہنچانا، اس کا تصور نہیں ہے۔ ایک ماں بچپن سے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو جائے، بس خوشحال زندگی۔ اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ بیٹا تم ڈاکٹر بن کے دنیا کا امام بن جاؤ، نہیں۔ دنیا کی امامت کے لیے آج کے زمانے میں انتہائی ضروری ہے کہ جس قوم میں زیادہ پی ایچ ڈیز، ریسرچ اسکالرز پیدا ہوتے ہیں، وہ قوم دنیا کی امامت کا کام انجام دیتی ہے۔
ہمارے ایک دوست ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا وسیم بھائی کہ ہمارے پاس ایک موٹیویشنل لیکچر ہوا، اس میں وہ صاحب نے کہا کہ اسرائیل جس کی پوری آبادی 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ پوری آبادی، شہر حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، پورے ملک کی آبادی 80 لاکھ، اور ہر سال اس 80 لاکھ آبادی میں 1 لاکھ پی ایچ ڈیز بنتے ہیں. ایوری ایئر 1 لاکھ پی ایچ ڈی، اور پورے انڈیا میں 300، مسلمان تو چھوڑیے، انڈیا میں پورے انڈیا میں 300 پی ایچ ڈی، اور اس میں مسلمان ہارڈلی 1 اور 2 ہوں گے، 1 یا 2. وہ قوم جو دنیا میں غور و فکر کے لیے آئی تھی، اللہ نے بار بار کہا افلا یتفکرون افلا تتفکرون افلا تعقلون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، ہم پنکچر بنا لیں گے، بس اسی میں مست ہیں. تو یہ جو تصور ہے ہمارے ذہن کی گراوٹ، ایک تو علم میں بہت پیچھے ہیں، اور علم میں جو بھی 2 قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں بس ایک بہتر لائف پہ آ کے اپنی زندگی کو جام کر دیتے ہیں. آج ہندوستانی میں نہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. آج جو ایڈوانس لیول پہ ریسرچ چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الگوریتھمس، کوانٹم میکینکس، وہاں پہ آپ کے ایک مسلمان بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا. آج جس ان سبجیکٹس پہ جو پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا کی امامت کر رہے ہیں. آج امریکہ چائنا سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس لیے گھبرا رہا ہے کہ اس کے پاس امریکہ سے بہتر الگوریتھمس ہیں، امریکہ سے بہتر ان کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آج دنیا پہ جو قومیں حکمرانی کر رہی ہیں، آج وہ مسلمان 1000 سال تک دنیا پہ حکمرانی کے بعد آج جو دلدل میں گر گئے ہیں، جہالت کے دلدل میں، اندھیرے میں، تصور بھی نہیں ہے کہ ہم کو کل کیا کرنا ہے. ایک اچھی سی ڈگری لے لو، ایک شاندار شادی کر لو، بس زندگی جام گزارتے چلے جاؤ. جب بچے بڑے ہو جائیں گے، انہیں پڑھاؤ لکھاؤ، ان کی شادیاں کرو، ختم. چند لفظوں میں مسلمانوں کی زندگی کو بیان کر دیا جا سکتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ اساتذہ اگر ہیں تو ان کو بھی کچھ بات کہو. ہماری قوم کا سب سے برا پہلو یہ ہے، اس قوم کے نہ والدین صحیح ہے نہ ٹیچر صحیح ہے. میں بھی والد ہوں، صحیح نہیں ہوں. میں بھی ٹیچر ہوں، صحیح نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ ٹورڈس یو. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا. بچے کے لیے سب سے پہلا انسپریشن ماں باپ ہوتے ہیں. دا فرسٹ انسپریشن آف دا چائلڈ اور دا پیرنٹس. پیرنٹس کانسیپٹ دیتے ہیں، زندگی کے نہج کو بتاتے ہیں، کیا کرنا ہے بیٹا تم کو یہ بتاتے ہیں، ذہن کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. تمہاری اڑان کس بلندی پہ ہونی ہے، پیرنٹس بتاتے ہیں. آج ہمارے پیرنٹس اپنی زندگی میں مدہوش، شادیوں کی شاپنگ میں، بچوں اسکول میں شریک کرا دیے، کبھی اسکول جا کے دیکھا نہیں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں. کبھی
ہفتے میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھے نہیں کہ ان کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، تعلیمی لیاقت میں ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بس یہی سمجھتے ہیں کہ اسکول میں شریک کرا دیے، ایک بہترین اسکول دیکھ لیا، فیس دے دی، اپنی ذمہ داری ختم. کوئی انسپریشن نہیں ہے. ماں کا گود بچے کے لیے کتنا انسپریشنل ہوتا ہے. ماں کی گود کے انسپریشن کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایران میں انقلاب آیا، آیت اللہ خمینی اس کے لیڈر تھے. جب انقلاب کا کام انہوں نے شروع کیا تو ایک پریس رپورٹر نے کہا کہ لوگ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آ رہے ہیں، ڈر کے بھاگ رہے ہیں، رuthless رجیم ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور لوگ آپ انقلاب 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 کی بات کر رہے ہیں. انقلاب کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آیت اللہ خمینی نے کہا کہ میرے لوگ اس وقت ایران کی ماؤں کی گود میں دودھ پی رہے ہیں. دیٹ از دا انسپریشن. ماؤں کی گود وہ انسپریشن دیتی. آج مسلمانوں کی گود بانجھ ہے، ہماری ماؤں کی گود بانجھ ہو گئی ہے. ہم اپنے بچوں کو انسپریشن نہیں دے رہے. میکسیمم ہماری ماں سوچ سکتی ہے کہ بیٹا دبئی جاؤ، کچھ اچھی تنخواہ کما کے لاؤ تاکہ میں تمہاری بہترین شادی کا انتظام کر سکوں. میکسیمم یہ کانسیپٹ. ٹیچرز، ہمارے ٹیچرز صرف بچوں کی میموری کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، رٹا دے رہے ہیں. تھاٹ پرووکنگ برین ان کے ذہن میں، ان کے اسکل میں بٹھانا. تھاٹ پرووکیشن، کس طرح دماغ کو پرووک کیا جائے، وہ سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیسے سائنٹسٹ نکلیں گے، کیسے بہترین ڈاکٹر نکلیں گے. ہم آج سے 20 سال پہلے حیدرآباد میں تھے. ایک صاحب باہر رہتے تھے، ان کی بیوی گریجویٹ تھی. تو بیوی سے وہ بولے کہ میں تو باہر رہتا ہوں، تم اکیلے کیا رہتے، اسکول چلا لو. اس لیے کہ جگہ تھی، پیسے بھی تھے، اسکول چلا. یہ سسٹم ہے ہمارا اسکولنگ کا. ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر انسپریشن ہوتا ہے. انسپریشن. ہندوستان کا مشہور سائنٹسٹ عبدالکلام نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر تھا، اس نے ایک دفعہ مجھے پڑھایا اور اس نے جو انسپریشن دیا مجھے، آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. ٹیچر وہ ہوتا ہے. کتنے ہی بڑے بڑے سائنٹسٹ امریکہ میں نوبل پرائز حاصل کر کے آتے ہیں، آ کے اپنے ٹیچر سے ملتے ہیں، سر یہ آپ کی وجہ سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. ہم میں سے کوئی ٹیچر ہیں؟ بچوں کے برینز کو اگنائٹ کرنا چاہیے. کتنا بہترین برین ہوتا ہے. یہ برین کو اگر صحیح اگنائٹ کر دیا جائے تو ایک چاند پہ پہنچ جائے گا. یہ برین کو صحیح اگنائٹ کر دیا جائے، صحیح پروک کر دیا جائے تو ایک بہترین سائنٹسٹ بن جائے گا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ لوگ شریک کرا رہے ہیں، کچھ چیزیں رٹا دے رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پاس بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں ہے. مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے اسکول لیول پر جیومیٹری کو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. چوائس میں چھوڑ دیا ہے کہ چوائس میں چھوڑ دو. کتنے اسکولس ایسے ہیں جبکہ جیومیٹری انتہائی بیسک ہوتی ہے انجینئرنگ کے لیے، ٹریگنومیٹری کے لیے بیسک ہوتی ہے،
میزائل ٹیکنالوجی کے لیے بیسک ہوتی ہے، اسٹیٹک گراف کرنے کے لیے بیسک ہوتی ہے. ہمارے ٹیچرز پڑھاتے نہیں، چوائس میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بچے فرسٹ کلاس پاس ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف بچوں کے میموری پاور کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کا جب میموری پاور کا استعمال کیا جائے تو بچے بہت جلد تھک کر پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے اندر تھاٹ پرووکنگ اگنائٹ کرنا، تھاٹس کو لے کے آنا، پوچھنا کہ یہ فین کیوں گھوم رہا ہے بیٹا، یہ بلب کیوں جل رہا ہے بیٹا، ذرا سوچ کے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے. برٹن میں جو سسٹم ہے بالکل ارلی کلاسز کا، میں نے ایک صاحب سے سنا کہ باغ میں لے آ کے وہ بتاتے ہیں کہ وائی دس فلاور از ریڈ، وائی دس از یلو. تھاٹ پرووکنگ ہو رہا ہے. وائی دس از فلاورنگ اینڈ وائی دس پلانٹ از ناٹ فلاورنگ. بتاؤ بچوں. یہ ہمارے ٹیچرز کیا پڑھا رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ مجرمانہ انداز ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا. ہمارے ٹیچرز بیچلر اینڈ ماسٹرز آف ایجوکیشن کر رہے ہیں، لیکن تھاٹ پرووکیٹیو ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان کا ایوریج سال میں 300 PhDs ہے، جبکہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ایک سال میں 1 لاکھ PhDs نکالتا ہے. بچوں، فائنلی آپ کے سامنے آپ کو جو نصیحت کروں گا، آلویز ایم ہائی. اتنا ہائی اپنا ایم رکھو کہ دیکھنے والے ہنسیں، ارے یہ اتنا ہائی ایم رکھنا، اور اس کے لیے ہارڈ ورک کرتے چلے جانا. ہارڈ ورک، دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہارڈ ورک. بچہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن ہارڈ ورک نہیں ہے، ڈراپ آؤٹ ہو جائے گا. بچہ جینیس ہے اینڈ اٹ از ناٹ کپلڈ وتھ ہارڈ ورک، پنکچر بنانے لگے گا. حیدرآباد کا مانا ہوا پنکچر بنانے والا بن جائے گا اس کی جینیسنس کی وجہ سے. ایم ہائی، بہت اونچا رکھو اپنا ایم. ڈاکٹر عبدالکلام نے کہا کہ ایم ہائی رکھو، ہارڈ ورک کرو، اور پرسیورنس آنے کبھی تھکنا نہیں. کوئی بھی ہرڈل آئے، یو ہیو ٹو اوور ٹیک دیٹ ہرڈل. ہارڈ ورک، دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ٹو ہارڈ ورک. اگر آپ نے ہارڈ ورک چھوڑ دیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے. چوکا رامیا ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے تھے. جب ہم آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، 120 بچوں کو وہ ٹریننگ دیتے تھے IIT کے لیے، جس میں سے 105 بچے IIT میں آتے ہی تھے. 105 آؤٹ آف 120. جبکہ چیتنیہ ہوتے خالی ایک پیج کے فوٹوਆਂ ہیں، 5 لاکھ 4 لاکھ بچوں میں ایک پیج کی فوٹوਆਂ ہیں. چوکا رامیا صاحب جو بعد میں MLC بھی بنے، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے. 120 بچوں سے زیادہ نہیں لیتے تھے، 105 بچوں کو IITs میں پہنچاتے تھے. ان کا رول یہ تھا کہ ان کے کلاسز 3:30 بجے سے شروع ہوتے تھے صبح، 3:30 سے لے کے 8 بجے تک. اور اس کے بعد وہ بچوں کو ہوم ورک دیتے تھے، تھاٹ پرووکنگ ہوم ورک، یہ کل کر کے آنا. اور 3:30 بجے جب کلاس شروع ہوتی، کوئی بچہ اگر گیٹ آؤٹ، چلو یو آر ناٹ فٹ ٹو سٹ ان دس کلاس. 3 بجے اٹھو، ٹھنڈا پانی نہاؤ تاکہ نیند نہ رہے. وی وانٹ کریم،
خالی جمائی لے کے آنے والے نہیں چاہیے ہم کو. یہ ایجوکیشن کا راستہ ہے, یہ کوئی کھانے پینے کا راستہ نہیں ہے, یہ انتہائی مشکلات کا راستہ ہے. یو ہیو ٹو بی ٹف اینڈ یو ہیو ٹو بی ٹفسٹ. اف یو آر ناٹ ٹفسٹ, پنکچر بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ, آٹو چلانے کے لیے تیار ہو جاؤ, چھوٹے موٹے کاموں کے لیے تیار ہو جاؤ. If you want to aim high and achieve heights, hard work. اور ایسا hard work کہ unimaginable hard work. فوکس صرف اپنے گول پر, اپنے ٹارگٹ پر. بھائی فیملی جا رہی ہے دعوتوں میں, جاؤ. نو, I am focused. ارے چلو ذرا تفریح چلیں گے. نو, I am focused. ارے ذرا سیل فون لے لو. نو, I am focused to my goal. وہ زندگی کیا جس میں کوئی اچیومنٹ نہ ہو؟ لائف کیا ہے؟ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے لائف میں. لائف اسے کہتے ہیں کہ اچیومنٹ ہو, لوگ دیکھیں تو ان کی ٹوپی گر جائے, واہ کیا اتنی اونچائی پہ پہنچ گیا, وہ لائف ہوتی ہے. ابھی آپ ایم کرو ہائٹ, جتنی ہائٹ. آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے یہ جو آج اتنے بڑے بڑے سمندروں کے جہاز وغیرہ جو چل رہے ہیں, اس کے انوینٹر کون ہیں؟ اس کے سب سے پہلے انوینٹر حضرت نوح علیہ السلام ہیں. انہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی. جب وہ کشتی بنا رہے تھے, چکلوں کو لے کے, کیلوں کو لے کے ٹھوک کے جما رہے تھے, لوگ آ کے دیکھتے تھے, کیا بنا رہے ہو نوح؟ کشتی بنا رہا ہے. ہنستے تھے. حضرت نوح کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم آپ پہ ہنسیں گے. جب یہ کشتی بن جائے گی اور تم پانی میں ڈوبتے رہو گے, اس وقت ہم ہنسیں گے. لوگ مذاق بناتے, روز آتے تھے, نوح کیا بنا رہے ہو؟ کشتی. کشتی کتنا, اس وقت کانسیپٹ ہی نہیں تھا کشتی کا. اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے انوینٹ کیا کشتی کو. آپ کے پاس بھی ایسا کانسیپٹ ہونا چاہیے. لوگ ہنسے, آپ بولے کہ ہنسو, ایک وقت آئے گا کہ میں آپ پہ ہنسوں گا. تم پنکچر بناؤ گے تو میں اوپر سے ہنسوں گا. دنیا میں 3 فیلڈ ہیں, یہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, جس کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ دیجیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ یہ سیکنڈری ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کمپیوٹر کا مائکرو پروسیسر ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیچھے بھی مائکرو پروسیسر ہی ہے. ان پٹ ڈیوائسز, آؤٹ پٹس الگ الگ ہو سکتے ہیں, لیکن مین چیز جو ہوتی ہے مائکرو پروسیسر. اور مائکرو پروسیسر اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا, اور جس نے اس کو سمجھ لیا دنیا پہ راج کرنا شروع کر دیا. آج چائنا راج کر رہا ہے, آج امریکہ اس لیے راج کر رہا ہے کہ مائکرو پروسیسر, چپ ٹیکنالوجی اس کے پاس موجود ہے. ساری دنیا کو غلام بنا لیا ہے. مائکرو پروسیسر پہ آپ کوشش کیجئے. اور مائکرو پروسیسر کی اگر آپ بات کی جو ہے فیلڈ میں جائیں گے تو الگوریتھمس, بولین الجبرا آتی ہے ایک, بولین الجبرا پہ اتھارٹی حاصل کیجیے. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بولین الجبرا, اس پہ اتھارٹی حاصل کیجیے. کمپیوٹر میں جو گیٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کمپیوٹر لینگویج کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس پہ مہارت حاصل کیجیے. ارے یہ اوریکل, یہ گوگل, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. آپ ایک دم مین ایم پہ جائیے, مائکرو پروسیسر پر آپ جو ہے اتھارٹی حاصل کر لیجیے. میتھمیٹکس میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کیلکولس میں آپ ایسے ایکسپرٹ بن جائیے کہ دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہونا چاہیے. فزکس کو گورن کرنے والی چیز کیلکولس ہے. الجبرا تھوڑے لیول پہ, لیکن بہت بڑے لیول پر. کوانٹم میکانکس پوری کیلکولس پہ چلتی ہے. ڈیریویٹیوز, انٹیگریشن, ڈیریویشن,
اور ایکویشنز، فنکشنل ایکویشنز، اس پہ مہارت حاصل کیجیے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیا ہیں؟ جو سب سے ٹف ہے آئی ول ماسٹر دیٹ. آسان چیزیں تو کوئی بھی کر لے گا، میں بھی کر لے سکتا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے ٹف چیز یوز کر کے اس کو ماسٹر کرنا ہے. یہ کریں گے تو امریکہ میں کم ٹو اس، چائنا بولے گا کم ٹو اس، جاپان بولے گا کم ٹو اس. نہیں کرو گے میرا پنچر بنا دو، میرا یہ کر دو، میرا یہ کر دو. میڈیسن میں اگر جا رہے ہیں خالی دکان کھول کے ڈاکٹر مت بنو. کتنے ہی ہمارے مسلمان بچے ہیں پڑھ رہے ہیں، دکان کھول لے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پیسے گن کے شام میں گھر لے آ رہے ہیں. آج ہارٹ آپریشن، سینہ چیر کے آپریشن کیا جا رہا ہے ہارٹ کا. کس نے انوینٹ کیا؟ دا کریڈٹ گوز ٹو دیٹ مین جو سب سے پہلے اس نے ہارٹ کی سرجری کو انوینٹ کیا ہے، اس کو ڈسکور کیا ہے. اس کے بعد دنیا میں پھیل گئے. 1980s میں پورے انڈیا میں صرف 3 کارڈیک سرجنز تھے. ایک دلی میں، ایک بامبے میں، ایک CMC ویلور میں. آج حیدرآباد میں ہی 50 ہاسپٹلس میں 50 کارڈیک سرجنز موجود ہیں. ٹرائی ٹو گیو سم تھنگ نیو. میڈیسن آپ نے کی کچھ نیو دینے کی کوشش کیجیے. کتنی بیماریاں ہیں جس کا علاج آج بھی موجود نہیں ہے. ابھی کووڈ میں جتنے لوگ مرے ہیں وہ کیوں مرے ہیں؟ اس لیے مر رہے ہیں کہ پھیپھڑوں کا کمپلیکیشن، بلڈ کلوٹنگ، اس کا علاج آج تک کسی کے پاس نہیں ہے. گو فار دیٹ. اس کے لیے جائیے. ایک MBBS کی ڈگری لے لی، اماں بولے ڈاکٹر میرا بچہ بن گیا، ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھوں گی، ایک دکان کھولیے، دوائیں لیں. یہ بھی کوئی لائف ہے یارو؟ لائف آف نو اچیومنٹ از ویسٹ. لائف آف اچیومنٹ ہونا چاہیے. یو شوڈ گیو سم تھنگ نیو ٹو دا ورلڈ. جب تک کوئی چیز نئی تم دنیا کو نہیں دو گے، لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا نالج اور اچھا ڈسکورر بنائے، ہارڈ ورک بنائے اور ہمیں بلندیوں پہ پہنچائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.